الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ بلند آواز سے صلاۃ والسلام پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 25واں روزہ 25 رمضان المبارکہ کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس درس قرآن و حدیث کی پیاری نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہمارے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے، جس کو آپ 24 کہتے ہیں، اور ہماری گفتگو کا جو موضوع رہے گا وہ یہ رہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا یہ موضوع ہمارا آج اور کل کے۔ ابتدا میں قرآن کریم کی یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے انتہائی قابل توجہ اور بہت خوب سے خوب توجہ دینے کے قابل، سارا قرآنی توجہ دینے کے قابل ہے، لیکن بالخصوص آپ توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ مالک کائنات نے یہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کن کن چیزوں کا ذکر کیا سماعت کیجئے۔ کہا تم فرماؤ حبیب، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ، رشتہ دار، فیملی، خون کے رشتے جن کے ساتھ ہیں، اب یہ انگلیوں پہ رشتے گنیے گا۔ پہلا رشتہ باپ، دوسرا رشتہ بیٹے، تیسرا رشتہ بھائی، چوتھا رشتہ بیوی،
بیویاں اور 5واں رشتہ دار۔ اب یہ کتنے کلوز رشتے مالک نے گنوائے ہیں۔ اب باپ کی بات ہے تو ماں کی بات بھی آ جائے گی، بیٹے ہیں تو بیٹیاں بھی آ جائیں گی، بھائی ہیں تو بہنیں بھی آ جائیں گی، ازواج بھی آ جائیں گی، اور رشتہ دار بندہ جہاں کہیں بھی ہو اپنی فیملی کو یاد رکھتا ہے، کہیں رشتہ کرنا ہو پھر بھی وہ یاد رکھتا ہے، جو بھی معاملہ ہو بیرون ملک چلا جائے تو کہتے یہ میرا رشتہ دار ہے، بھلے پاکستان میں وہ بولتا ہو یا نہ بولتا ہو، کہا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ 5 رشتے مالک نے گنوائے۔ اب 5 اہم ترین رشتے گنوائے، اس کے بعد مالک کائنات نے جو باتیں کی ہیں وہ غور سے سننا۔ ارشاد فرمایا اور تمہارے کمائی کے مال جس کی خاطر لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، مال مال مال، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر مال 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 کا، اور تمہارے کمائی کے مال، اور اگلی بات کیا، وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، خوف ہے، لاس نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، یہ نقصان ہو گیا تو کیا بنے گا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، اور تمہارے پسند کے مکانات۔ اب وہاں رشتے گنوائے 5 اور یہاں 3 جو چیزیں گنوائی ہیں، کمائی کے مال اور تجارت، وہ سودا جس کے نقصان کا ڈر ہے، اور پسندیدہ مکان۔ آپ یہ 3 باتوں پہ غور کر لیں، مال، کاروبار، مکان۔ اب پوری زندگی وہ رشتے لے لے، پوری زندگی ان رشتوں کے گرد گھومتی ہے، اور یہ مال لے لے، پوری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے۔ مال کاروبار ہو جائے، کیوں؟ مال جمع ہو جائے، کیوں؟ مکان اچھا بنانا ہے، مکان چھوٹا ہے، مکان بڑا کرنا ہے، ڈیکوریٹ کرنا ہے، یہاں ماربل کا کام کروانا ہے، چینی کا کام کروانا ہے، یہ کروانا ہے، چھت بنانی ہے، اے سی لگوانا ہے۔ اب 3 جو چیزیں ہیں، مال، کاروبار اور پسندیدہ مکانات، پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے بندے کی، اور بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پسند کا مکان نہیں بنتا، اپنے مزاج کے مطابق مکان نہیں بنتا، قبر بن جاتی ہے۔ اب یہاں 3 چیزیں یہ بیان کر دیں، اب 3 چیزیں اگلی بیان کی مالک نے۔ اب 5 رشتے گنوائے، 3 چیزیں یہ بیان ہو گئیں۔ آگے مالک کائنات نے کہا اگر یہ چیزیں جو پیچھے گنوا چکا ہے مالک، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو پھر راستہ دیکھو۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آپ غور کر لیں، سارے کا سارا دار و مدار اس آیہ کریمہ کا جا کر کے کہاں ختم ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ ٹھیک، اب یہ آیہ کریمہ بیان کر لینے کے بعد مفسرین نے ایک حسین نقطہ یہاں بیان کیا ہے۔ فرمایا اس آیہ کریمہ کو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 12-24 کو سامنے رکھ کے لکھا کہ اس آیے سے ثابت ہوا کہ حضور کی محبت فرض عین ہے۔ اور آہستہ بولیے، تھوڑا اور آہستہ بول لیجیے، جملہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ اب چیزیں کتنی گنوا دی، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، رسول اللہ سے محبت ہوگی تو جہاد ہوگا،
رسول اللہ سے محبت ہوگی تو رسول اللہ کے پاک رب کو مانیں گے۔ اگر محبت رسول ہی نکال لی جائے اور محبت رسول ہی ختم کر دی جائے اور ذات رسالت مآب کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے یہ تو کوئی شے ہی نہیں، میں نے کہا پتر تو کوئی شے نہیں، یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ آپ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال سے پوچھئے یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ کہا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اس کی تہ میں اتریے، کبھی کبھار ہم اس کی تہ میں اترتے ہیں جناب، تہ میں اتریے۔ مغز قرآن، قرآن کا مغز، روح ایمان، ایمان کی روح، جان دین، دین کی جان، مغز، روح، جان۔ اور میں جاندار لوگوں سے بات کر رہا ہوں، گو کہ شہر خاموشہ میرے سامنے ہے لیکن میں زندوں سے بات کر رہا ہوں، زندوں سے بات کر رہا ہوں۔ سنیے، مغز اگر سر سے لے کر پاؤں تک بندے کی قد و قامت بھی ٹھیک ہو اور رنگ بھی لال ٹماٹر جیسا ہو، خوبصورت ہو، آنکھیں بھی سرمگی ہوں، خد و خال بھی ٹھیک ہوں، انداز تکلم جیسا بھی ہو، دیکھنے میں بندہ باڈی کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، خد و خال کے اعتبار سے، نقش و نگار کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہو، اور اگر اس کا دماغ ہی نہ ہو، اگر ہو تو خراب ہو، وہ بندہ کسی کام کا ہے، کوئی اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ ساری لانا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، رات گزری ہے، اچھی بات ہے، نیند کے جھونکے اچھی بات ہے، ہاں کوئی، میں تو کم از کم 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، میں تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو نہیں دوں گا جس کا دماغ ہی نہیں ہے، دماغ خراب ہے یا دماغ میں فطور ہے، تو سارا کچھ ہے، دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا مغز قرآن، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مغز قرآن۔ بھائی قد و قامت بھی ٹھیک ہے، خد و خال بھی ٹھیک ہے، اس کا حلیہ بھی مذہبی نظر آ رہا ہے، وہ جناب والا داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، ہر چیز ہو گئی، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن مغز قرآن، اس کی تقریر سن کے حضور کی محبت اجاگر نہیں ہوتی، اس کی تقریر سن کے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، ان کی تقریر سن کے جناب والا حضور کی ذات میں نقص نکالے جاتے ہیں۔ نا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہاں تو گمان بھی نہیں ہے کہ کوئی نقص ہو۔ اگر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص نکالنے شروع کر دو گے، ان کے علم پہ بات کرنی شروع کر دو گے، ہے ہی نہیں، اور وہ اختیارات پہ بات کرنا شروع کر دو گے، اختیار ہے ہی نہیں، اگر ان کے کمالات پہ بات کرنا شروع کر دو گے، کمالات ہے ہی نہیں، تو پیچھے بچے گا کیا؟ مغز قرآن، قرآن کا مغز، روح ایمان، ایمان کی روح۔ چلیے دماغ بھی ٹھیک ہو، قد و قامت، وہی ساری باتیں رپیٹ نہیں کر رہا، سن لیجئے گا بعد میں، وہی ساری باتیں ہوں، قد و قامت، ہر چیز ہو، اور دماغ بھی ٹھیک ہو، اور بندے کے اندر روح ہی نہ ہو۔ اور میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میں نہیں ہے ابھی، ہے زندگی کی رمق دھمک ہے ابھی۔ روح ایمان، ایمان کی روح، قرآن کا مغز، ایمان کی روح۔ اگر روح نکل جائے تو باڈی کس کام کی؟ روح نکل جائے تو یہ بولی تو نہیں بول سکوں گا،
روح نکل جائے تو یہ ہاتھ تو میرے نہیں ہلیں گے، روح نکل جائے چلوں گا تو نہیں، روح نکل جائے تو میرے کمالات ختم، اور ایمان کی روح نکل جائے تو لفظ رہ جائیں گے، بس روح نکل جائے گی۔ اور روح جب نکل جاتی ہے تو جناب گھر والے بھی کہتے ہیں نکالو اسے، نکالو۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والے، ان کے مزار پہ بھی حاضری کا شرف ملا ہے، فرماندی روح نکلی تے مردہ ہویوں، تینوں ہاتھ نہ لاؤں دے ڈر دے۔ روح نکلی تے مردہ ہویوں، تینوں ہاتھ نہ لاؤں دے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نیو تیرے کر دے۔ کہاں گئے وہ؟ اب روح نکل گئی ہے تو بیٹا کہہ رہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، بیٹی کہہ رہی مجھے ڈر لگ رہا ہے، یار کہہ رہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان کے کپڑوں سے بھی ڈر لگ رہا ہے، ان کے جناب والا پاس کھڑے ہونے سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ روح نکلی تے مردہ ہویوں، میں زندوں سے بات کر رہا ہوں، روح نکلی تے مردہ ہویوں، تینوں ہاتھ نہ لاؤں دے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے گناہ کمائے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتے نے آج تیرے کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا روح ایمان کی روح، مغز قرآن کا مغز، چلیے جناب روح بھی ہو مغز بھی ہو اور بندے کے اندر جان نہ ہو، آئی سی یو میں جا کر کے دیکھیے گا نشتر میں کئی بندے روح بھی ہے دماغ بھی ہے، جسم میں سکت نہیں، سانس چل رہا ہے، جان ہی نہیں ہے، سانس تو چل رہا روح تو ہے، بندہ پڑا ہے۔ کبھی کبھار بندہ کہتا نا آج میں لیٹا ہوں یار جسم میں جان ہی نہیں ہے، بے جان ہو کے پڑا ہوتا ہے بندہ، جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ تو اب سمجھیے ذرا، اب شعر کا مطلب سمجھیے، قرآن سمجھنے کے بعد اب شعر کا مطلب سمجھیے۔ ڈاکٹر اقبال کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا قرآن کا مغز دیکھنا ہو مغز قرآن۔ اب میں بڑی محبت و عقیدت سے یہ جملے کمپلیٹ کر کے آگے بڑھنے لگا ہوں، اپنے ذہن کو حاضر رکھیے گا۔ کہا مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ قرآن کا مغز دیکھنا ہو، ایمان کی روح دیکھنی ہو، دین کی جان دیکھنی ہو، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ یہ سارا کچھ ہے ہی حضور کی محبت۔ حضور کی محبت ہوگی تو قرآن پڑھنا قبول ہوگا، حضور کی محبت ہوگی تو اسلام میں آنا قبول ہوگا، حضور کی محبت ہوگی عبادات قبول ہوں گی۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دعوت اسلامی ہماری چاہتی ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں حضور کی محبت کو ڈال دیا جائے، دریچے ذہن کے کھول کر کے حضور کا پیار ڈال دیا جائے، حضور کی محبت ڈال دی جائے۔ اور کتنی محبت ڈال دی جائے؟ اتنی محبت ڈال دی جائے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں آقا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، کہا جائے یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے جناب۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سننے کے بعد اب آئیے پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام کی حدیث سماعت فرما لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، الرواہ البخاری کتاب الایمان۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا جناب، کمال کر دیا۔ یہ ہے امام وقت جو حضور کی محبت کے جام پلا رہے ہیں، اور امیر اہل سنت
یہ بھی محبت کے جام امام احمد رضا سے لے کر ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کیا بات ہے میرے حضور کی، کیا بات ہے میرے سرکار کی۔ 14 صدیاں گزر گئیں لیکن حضور کی محبت میں سرشار ہو کر کے لوگ ابھی بھی حضور کی ذات پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا سنیے ایک حدیث اور سماعت فرمائیے، پھر ہم بتدریج آگے بڑھتے ہوئے جائیں گے۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اب یہ جملہ اپنی زبان سے دہرائیے ذرا، اپنی اولاد کو ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ کیا بات ہے، توحید کے انکاری نہیں، توحید کے بعد بندہ کس کام کا جناب؟ توحید اور رسالت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو، جامع الصغیر کی حدیث ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ 3 چیزیں، پہلی چیز کیا ہے سنیے، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ ہم نے شان الوہیت پر بھی کلام کیا ہے اور بھی موضوعات پہ کلام کیا ہے، اور اب کلام کرتے ہوئے حضور کی محبت پر کلام کر رہے ہیں۔ حضور خود فرما رہے ہیں علیہ السلام اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اگر یہ کہا جائے ہمارے نبی کر کچھ نہیں سکتے، محبت آئے گی ان کے دلوں میں؟ سری لانا تو اچھی بات ہے لیکن زبان سے بولنا اور اچھی بات ہے۔ آئے گی ان کے دل میں محبت؟ اگر کہا جائے جناب جس کے ہم کارکن ہیں وہ لیڈر کے پلے کچھ نہیں ہے، تو وہ لیڈر کو مانیں گے؟ تو یہ تو سارے پیغمبروں کے رسول ہیں، سارے فرشتوں کے رسول ہیں، پورے عالمین کے رسول ہیں، اور ان کی محبت بتانی پڑے گی تو کہنا پڑے گا کائنات میں ان جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو حضور نے خود فرمایا ہے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، محبت سکھاؤ۔ یہ قرآن و سنت کے عین مطابق نعتیہ اشعار پڑھنے سے حضور کی محبت آتی ہے، میلاد منانے سے حضور کی محبت آتی ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے سے حضور کی محبت آتی ہے، حضور نبی کریم کے معجزات بیان کرنے سے حضور کی محبت آتی ہے، حضور کے کمال بیان کرنے سے حضور کی محبت آتی ہے، حضور کا حسن بیان کرنے سے حضور کی محبت آتی ہے، جانے کائنات کی میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے حضور کی محبت آتی ہے۔ حضور کو بے اختیار کہنے سے حضور کی محبت نہیں آتی۔ ان کے کمالات اپنی اولاد کو بتانے پڑیں گے، پبلک کو بتانے پڑیں گے، امت کو بتانے پڑیں گے کہ ہمارے نبی جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ کہنا پڑے گا اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کریم آقا علیہ السلام نے بیان کیا، آگے ارشاد فرمایا وَحُبِّ اہل بیتی، اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ حضور کی محبت بھی سکھاؤ، حضور کی آل کی محبت بھی سکھاؤ، یہ میرے پیارے پیغمبر نے بتایا ہے۔ تو جب اولاد کو آل نبی کا پیار سکھایا ہوگا، آل نبی کی محبت سکھائی ہوگی، امام حسن کی محبت سکھائی ہوگی، امام حسین کی محبت سکھائی ہوگی، خاتون جنت کا احترام بتایا ہوگا، نبی کی 4 بیٹیوں کا ادب بتایا ہوگا۔
سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ الزہرا، حضور کی 3 بیٹیاں، حضور کے بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم. جب حضور کی آل اولاد کا ادب سکھایا ہوگا تو پھر کوئی جناب والا خارجی کوئی نہیں بنے گا، نہ رافضی بنے گا نہ خارجی بنے گا. حضور کی محبت بھی اولاد کو سکھانی ہے اور آل رسول کا ادب بھی سکھانا ہے. جی ہاں، میرے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہے. جو امام علی مقام چھوٹی عمر میں، ان کے آگے وہ بچہ نہیں بڑھتا. جہاں میرے امام کے قدم پڑتے ہیں تھوڑی سی خاک اٹھا کر کے اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے. کمزور آواز تو ہے، گزارا تو میں کر لیتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں بول، میں نے کمزور آواز تو ہے. میرے لفظوں کے چناؤ پہ غور کر لیں. میں دل آزاری بھی نہیں کرتا، اپنا کام بھی نکلوا لیتا ہوں. آواز تو کمزور ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے. بڑی محبت سے سنتے ہیں آپ لوگ. سنیے، امام حسین جا رہے ہیں، وہ بچہ پیچھے ہے اور بچہ صحابی کا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا، صحابی کا بچہ ہے. ہاں، وہ بچہ امام کے آگے نہیں بڑھتا. ان کے قدم جہاں لگتے ہیں خاک اٹھا کر آنکھوں کا سرما بناتا ہے. میرے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب، جن کی آج رات 26ویں ہوگی، کہتے ہیں خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے. مریضوں اٹھا کر یہ خاک مدینہ پیو گھول کر کے، اس میں یقیناً شفا ہے. لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ، کوئی اس سے بڑھ کر بھی سرما بلا ہے. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. اللہ اکبر. وہ بچہ یہ دب کر رہا ہے. جان کائنات فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو پکڑ لیا. صحابی کہتے ہیں حضور نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو اٹھا کر کے پیار کیا، چوما. حالانکہ اس کے کپڑے گردآلود تھے، چوما حضور نے. صحابہ کہنے لگے حضور اس پہ بڑا پیار آیا، بچے تو اور بھی ہیں. حضور نے یہ سارا واقعہ بیان کیا. میرے حسین جا رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے تھا، یوں کرتا تھا، یوں کرتا. اس دن کے بعد سے لے کر اگلا جملہ میں جاگتے ہوئے لوگوں کو سنا رہا ہوں، جاگتے ہوئے لوگوں کو اگلا جملہ بڑا پیارا پڑھنے لگا ہوں. کہا حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس دن کے بعد سے لے کر آج تک مجھے اس بچے سے محبت ہو گئی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجھے اس بچے سے محبت ہو گئی ہے. اور اگلا جملہ دل کے دریچے کھول کر، کانوں کو کھول کر عقیدت و محبت کے انداز میں جملہ سنیے روایت کا. میرے کریم نے فرمایا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. ساری کائنات حضور سے محبت کرے بڑی بات ہے، لیکن حضور جس سے محبت کریں. اور اگلا جملہ بھی بڑا پاورفل جملہ ہے. میرے کریم نے فرمایا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا. کیا بات ہے. آل کا پیار چاہیے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یہ آل نبی سے پیار کرتے ہیں. اور بھائی نام کا پیار کرنا اور ہوتا ہے، کام کا پیار کرنا اور ہوتا ہے، دعوی محبت اور ہوتا ہے، محبت اور ہوتی ہے. محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا. حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو، محبت میں گھر کو لٹا کر تو دیکھو. تو حضور کی آل کا پیار، جب آل کا پیار ہوگا تو اصحاب کا پیار بھی ہوگا. جب آل کی محبت ہوگی تو اصحاب پہ طعنہ و تشنیع کے تیر نہیں چلائے جائیں گے. یہ بنو امیہ میں سے ہے. میں نے کہا جناب کس قبیلے سے ہیں؟ جناب کس قبیلے سے ہیں؟ جناب کیوں تانے دیتے ہیں؟ اوے ہم تو حضور کے قدمین شریفین پہ جو گرد و غبار لگتی ہے اس سے تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں. جو حضور کے غلام ہیں نا، وہ جس گھوڑے پر بیٹھ جائیں وہ گھوڑے
کہ جناب والا گھوڑا نہیں، اس کی ٹانگیں نہیں، اس کے قدم نہیں، اس کی سم لگ کے جس زمین پر چنگاریاں نکالے، مالک فرماتا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، مالک تو ان اٹھنے والے شراروں کی بھی قسمیں بیان فرماتا ہے، ان جانوروں کو وہ جو چلنے کی وجہ سے سانس پھولتا ہے، مالک تو اس پھولنے والے سانس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو جس گھوڑے پر غازی بیٹھ جائے اس کا تو اللہ قرآن میں ذکر کرے، اور پیارے پیغمبر کے کاندھے پر جب صدیق بیٹھ جائے، سبحان اللہ الکریم، تو کیا بات ہے۔ اصحاب کا پیار بھی رکھو دل میں، ضرور رکھو، آل کی محبت بھی رکھو دل میں۔ تو حضور نے فرمایا میری آل کی محبت سکھاؤ۔ اب ترتیب سے حدیث سے پاک سنا رہا ہوں، جامع الصغیر کی حدیث ہے، کہا سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پر وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فرمایا پھر قرآن کی قراءت سکھاؤ۔ یا رسول اللہ پہلے قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا، پھر اپنی آل کی محبت کا ذکر کیا، پھر قرآن کا ذکر کیا۔ حضور جانتے ہیں یہ میری محبت اور میری آل کی محبت دل میں ہوگی تو قرآن پڑھنا کام دے گا، نہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، کثیر تعداد میں لوگ قرآن پڑھنے والے ہدایت پر ہیں، کثیر تعداد میں گمراہ ہیں۔ کیا قرآن پاک ہندو نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن پاک یہودی نہیں پڑھتے، انگریز نہیں پڑھتے، بلکہ حفظ بھی کر لیتے ہیں قرآن کریم؟ کیا ان کو ثواب ملتا ہے؟ تو قرآن پڑھ لینا کمال نہیں ہے، لفظ رٹ لینا کمال نہیں ہے، صاحب قرآن کی محبت بھی ساتھ ہو تو کمال پھر ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ الکریم۔ بات بڑھتے بڑھتے بہت دور نکل گئی اور ہم اپنے ابھی اصل موضوع کی طرف آئے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ابھی حضور کی محبت کی باتیں چل رہی ہیں اور گھڑی اللہ تو حضور کی محبت کی بات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رات ہو یا دن ہو نور کی برسات ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تو ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی بات کرنی ہے، جمال کی بات کرنی ہے، علم کی بات کرنی ہے، حکمت کی بات کرنی ہے، سخاوت کی بات کرنی ہے، نرمی کی بات کرنی ہے، شفقت کی بات کرنی ہے، زہد کی بات کرنی ہے، تقوی کی بات کرنی ہے، مال و دولت سے بھی زیادہ حضور سے پیار کی بات کرنی ہے، اخلاق کی بات کرنی ہے، حضور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں اس کی بات کرنی ہے، احسانات محبوب ہیں اس کی بات کرنی ہے، ہاں، اور یہ ساری باتیں کل کرنی ہیں، ہاں، کہیں آپ سمجھیں کہ میں جو ہے نا ایک دن کی ملاقات ہے، کل بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ملاقات تو ہو جائے گی، اللہ کریم توفیق دے تو حضور سے کوٹ کوٹ کر محبت کیجئے۔ اچھا چلتے چلاتے میں ایک بات نہ بتا دوں آپ کو، اور آپ کی طبیعت ساتھ دے رہی تھوڑی سی؟ ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ بول سکتے ہیں؟ میں تو وہ بھائی مجھے ایک ملے، انہوں نے مجھے ڈرا دیا، کہنے لگے قاری صاحب آج ساری رات ہم جاگتے رہے ہیں تو بیان ذرا ایسا کیجئے۔ وہ بیٹا سامنے بیٹھا، اس نے عالم بننے کی نیت بھی کی ہے، اور میں کہا اچھا جی پھر کیا کروں؟ میں نے کہا پھر آج بیان نہ کیا جائے۔ کہہ رہا میرا مطلب یہ نہیں ہے ٹکا کے کیا جائے۔ کیا بات ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ بات میں اس بندے کی بتانے لگا ہوں کہ جو بندہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ان کی تحریریں پڑھ پڑھ کر کے مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی۔ اچھا اس سے محبت کیوں ہوئی؟ اس بندے کو کہتے تھے یہ ماہر رضویات ہے، اعلیٰ حضرت پہ PhD اس بندے نے کی ہوئی ہے، انتقال فرما گئے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مسعود احمد PhD۔ اور ان کی محبت اتنی میرے دل میں بڑی، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے، تو میں باب المدینہ کراچی جب گیا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں، تو پھر وہاں سے میں
ان کی زیارت کرنے بھی گیا، اور جب میں نے ان کی زیارت کی نا جی، اس سادہ بندہ پایا میں نے، جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، سفید داڑھی ہے بابا جی کی، کرتا شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی ہستی ہے۔ اچھا میں یقین کریں ایک مرتبہ تو چونکا، میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا علم کا شہنشاہ اور یہ سادگی کا عالم ہے۔ پھر میں نے کہا یار یہ علم کی بدولت ہی سادگی آئی ہے۔ اور حضور کی محبت پر بھی بڑا کلام کیا انہوں نے کتابوں میں۔ ہاں، غریبوں کے غمخوار ایک کتاب میں پڑھ پڑھ کے روتا رہتا تھا، یقین کریں اوائل میں پڑھی میں نے کتاب یہ بچپن میں۔ غریبوں کے غمخوار، آپ سمجھتے ہوں گے کہ حضور کے بارے میں لکھی، اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھی ہے، نسبت ہے ان کی، تقریر، کافی ساری کتابیں ان کی۔ بہرحال سنیے گا، ان کی ایک عزیزہ کہنے لگے بیٹے میری ایک عزیزہ، یہ بات آن دا ریکارڈ بھی ہے، تحریر میں بھی ہے، کہنے لگے ہماری عزیزہ ایک اہل سنت و جماعت کا مسلک چھوڑ کر کے کسی اور مسلک میں چلی گئی، اور میں جب ان کے ہاں گیا تو مجھے عزیزوں نے بتایا کہ یہ بیٹی جو ہے نا اب ادھر چھوڑ کر کے ادھر آنا جانا رکھا ہے اس نے۔ تو فرمانے لگے ہماری عزیزہ تھی تو وہ میرا تو ادب کرتی تھی، بیٹی کی طرح تھی۔ تو میں نے پوچھا بیٹی میں لمبی چوڑی آپ سے بات نہیں کروں گا، اور یہ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے نا یقین فرمائیے گا میری آج کی گفتگو کا ماں حاصل اسی ایک بات کے اندر ہے، اور ایک بات میں کہہ رہا ہوں یہ سینکڑوں باتوں پہ بھاری ہے جو کرنے لگا ہوں۔ مبالغہ کر رہا ہوں، چلو مبالغہ ہی کر لو، مبالغہ کر رہا ہوں، بات بڑی قیمتی ہے۔ کہنے لگے میں نے کوئی لمبی چوڑی سے بات نہیں کی، میں نے کہا بیٹی آپ مذہب مہذب اہل سنت کو چھوڑ کر کے فلاں فرقے میں چلی گئیں، ان کے درس و تدریس میں بیٹھنے لگ گئیں، صرف ایک بات بتانی ہے، اس مسلک میں رہتے ہوئے اور وہاں جانے کے بعد اتنا بتا دو، صرف اتنی بات بتا دو، لمبی چوڑی نہیں، اتنی بات بتا دو کہ حضور کی محبت میں کمی ہوئی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے۔ بات پہ توجہ دینا ذرا، یعنی ادھر تھی محبت زیادہ تھی یا ادھر جا کر حضور سے پیار زیادہ ہوا ہے، محبت زیادہ ہوئی ہے؟ اگر ادھر جا کر حضور سے پیار زیادہ ہوا تو رہیے وہیں، اگر ادھر پیار زیادہ تھا، محبت حضور کی زیادہ تھی تو پلٹ آئیے بیٹی۔ کہنے لگے عزیز جب میں نے ان سے یہ بات کی نا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے پہلے تو نعتیں سن کے دل جھوم جاتا تھا، اب تو نعتیں پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، اب تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کہنے لگے اس بیٹی نے فوراً توبہ کی، کہنے لگی نہیں سچا مسلک اہل سنت ہے۔ تو جناب کسی کی تقریر سن کے حضور کی محبت میں اضافہ ہوا، مبارک ہو مبارک ہو۔ کسی کی تقریر سن کے، حضور کے کمالات سن کے جوش مارا، جسم کے اندر دل جھوما، حضور کی زیارت کو تڑپا، عمل کا جذبہ بڑھا، حضور کی محبت بڑھی تو مبارک ہو۔ اگر تقریر سن کے یہ پتہ لگا ہوتے شاہی کوئی نہیں تو پھر باز آؤ، اللہ کے بندو باز آؤ، باز آؤ، باز آؤ۔ حضور کی محبت ہی ساری کچھ بڑی چیز ہے، حضور کی محبت بڑی چیز ہے۔ ایک بندے کو لے کر رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اس کو جناب والا درے بھی لگائے گئے، صحابہ اس کو برا کہنے لگے تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ مفہوم حدیث پڑھا ہے میں نے اجلت میں ذرا۔ ہاں تو بھائی میرے عزیز، میرے دوست، میرے کرم فرما، آپ پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹی سے تعلق ہے، کالج سے تعلق ہے، لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، بینک مینیجر ہے، کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیلا لگاتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے ٹماٹر کہاں اچھے ملتے ہیں، پیاز کہاں اچھا ملتا ہے، سبزی کہاں اچھی ملتی ہے، کپڑا کہاں اچھا ملتا ہے، برتن کہاں اچھے ملتے ہیں، اور کئی دکانیں چھوڑ کے اس دکان پہ جاتے ہو، ہمارے ہاں تو اچھی اچھی چیزیں ہیں، بری تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، حضور آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، آقا تیرے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ تو قائم رہیے اس مسلک پر، قائم رہیے اور ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو بچائیے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کل ہم بتائیں گے کہ حضور کن کن وجوہات کی بنا پر محبوب ہیں۔
اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ میرے اہل سنت کا ذکر بھی کریں گے کل انشاءاللہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.